موضوع الدرس في عظمة كلام الله وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورۃ الرحمن کے بارے میں جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ سورت جو ہے سورہ مدنیہ ہے اور یہ سورت جو ہے یہ ارائس القرآن میں سے ہے اور یہ سورت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اپنے آلاء اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سورۃ الرحمن اور سورۃ القمر کا آپس میں ربط کیا ہے اور یہ ربط جو ہے اول سورت بے اول سورت یعنی سورۃ الرحمن کی ابتدا سورۃ القمر کی ابتدا کا کیا ایک ربط یہ ہوتا اور ایک ربط یہ ہوتا ہے کہ سورۃ القمر کی انتہا اور سورۃ الرحمن کی ابتدا میں کیا ربط. اور اس میں یہ بات بھی دماغوں میں رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں صحابہ کے زمانہ مبارک میں ان چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. یعنی ربط ما بین السور الربط ما بین الآیات الربط ما بین آخر السورۃ و اول السورہ اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کوئی محنت کی جاتی تھی. کیوں قرآن پڑھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ تھے اور سننے والے جو ہیں وہ ایک ایمان والی جماعت تھی جو اللہ نے حضور کے لیے خود پسند فرمائی. تو انہیں تو کسی چیز میں الحمدللہ نہ شک تھا نہ شبہ تھا نہ تردد تھا. جو بھی سنا سر تسلیم خم.
کوئی مشکل آ گئی آیت کے سمجھنے میں حضور پاک سے پوچھ لے. اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں یاد رکھیں، جیسے آج کل بھی بڑا اشکال ہوتا ہے نا کہ جی 4 ائمہ کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے بندو، اسی طرح صحابہ کے زمانے میں بھی سارے صحابہ نہیں فتویٰ دیتے تھے. صحابہ کے زمانے میں بھی اصحاب فتویٰ جو ہیں، فتویٰ دینے والے، وہ تو چند ایک صحابہ ہیں. اور اس وقت جو لوگ علوم قرآنیہ سے ماہر تھے، جو رازدان نبوت تھے، جو اسرار الہی کے سمجھنے والے تھے، وہ چند ایک صحابہ تھے، جیسے خلفاء راشدین ہیں. اس کے بعد جیسے زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابی موسیٰ الاشعری ہیں، معاذ بن جبل ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ. پھر اسی طرح جو مثلا حضرت معاذ بن جبل اور ابی موسیٰ اشعری یمن گئے، اب یمن والے صرف ان 2 سے مسئلہ پوچھتے تھے. یہ 2 صحابہ جو ہے بتلاتے تھے اور اس پہ عمل کرتے. اسی طرح بعد میں جیسے اہل مکہ اور حجاز طائف جو ہے، یہ عبداللہ ابن عباس سے رجوع کر. اسی طرح کوفہ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رجوع کرتے اور جو وہ فرما دیتے تھے اس پہ عمل ہوتا. لیکن یہ ربط کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کوئی شبہ ہے ہی نہیں، تو ربط پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. یہ تو جیسے ہمارا دور جو ہے وہ سرکار دو جہاں کے دور سے ہم دور ہوتے گئے، خیر القرون گزر گیا، اس کے بعد لوگ آئے اور پھر نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، پھر نئی نئی جماعتیں پیدا ہو گئی. تو اس دور میں آنے کے بعد پھر جو اعداء اسلام تھے ان کو ایک موقع ملا اور انہوں نے پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک پہ اعتراض کرنے شروع کیے. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ آپس میں اس کا ربط کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ جو آیات جو ہیں صورتیں مکی اتری ہیں وہ آخر میں چلی گئی ہیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں اتری ہیں اور بلکہ آخر زمانہ رسالت میں اتری ہیں وہ پہلے آ گئی ہیں؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ شبہات جو ہیں یہ بہت بعد، بڑی مدتوں کے بعد جب فلاسفہ یونان آئے، یونان کا فلسفہ آیا، اور اسی طرح دیگر منکرین اسلام پیدا ہوئے، دہریہ پیدا ہوئے، شیوعین پیدا ہوئے، انہوں نے یہ مشکلات جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھی کہ دیکھو پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اب وہ آخری سپارے میں، اور قرآن کے اول میں سورت البقرہ آ گئی. یہ اشکال ہے. اسی طرح انہوں نے پھر یہ اشکال کی ہے کہ بھئی دیکھو سورت القمر ہے، تو سورت القمر اور سورت الرحمن کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اسی طرح انہوں نے یہ سوال پیدا کیے کہ بھئی ایک سورت کے اندر بحث آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، بحث آ رہی ہے قیامت کی، اور اس کے بعد فوراً آ جاتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، جب جبریل آتے ہیں جلدی نہ کریں، ہم آپ کو پڑھا دیں گے. تو
تو پھر درمیان میں یہ بات کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایک جگہ کسی طرح بیان ہوا ہے، دوسری جگہ کسی طرح بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ مہمان آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانا، ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے لے آئے، انہوں نے نہ کھایا اور انہوں نے خوف محسوس کیا، پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، پھر انہوں نے آپ کو بچے کی بشارت دی، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ بھئی اور کیا مقصد؟ انہوں نے کہا ہم نے قوم لوط کی طرف جانا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے آئے اور آتے ہی کہہ دیا کہ ہم جو ہے لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے قصے کو آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بڑی تفصیل ہے کہ مہمان آئے، حضرت کے گھر میں آئے، حضرت گھبرائے، قوم آ گئی، مطالبہ کیا، پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں، پھر بتلایا آپ چلے جائیں، اور اس کے بعد ان موعدہم الصبح علیہ الصبح بقریب فلما جعلنا علیہا سافلہا، یہ سارا واقعہ آیا، اور سورۃ قمر ولقد صبحہم عذاب مستقر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس قسم کے اشکالات کو پیش کرنے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ایک قصے کو متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے اور مختلف الفاظ سے، تو اس لیے پھر علماء امت نے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے پھر دشمنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ نے ہر دور میں علماء پیدا کی۔ بعض علماء کی زندگی معتزلہ کے رد میں گزر گئی، بعض علماء کی زندگی نے فلاسفہ کا رد کیا، بعض علماء کرام نے جہمیہ، کرامیہ، قدریہ جیسے فرق ضالہ کا رد کیا، بعض علماء نے روافض اور خوارج کا رد کیا اور ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بیڑا بھی اٹھایا کہ قرآن میں ایسی جو چیزیں ہیں ان کو مشکلات القرآن کے نام سے انہوں نے حل کیا۔ اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں مقرر ہیں، جیسے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ کتنے دفعہ ہے۔ اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 دفعہ۔ تو اس پر انہوں نے کتابیں لکھی، اسرار التکرار، کہ قرآن میں بار بار کلمات کا مکرر آنے کا راز کیا ہے۔ اسی طرح ربط کا جہاں تک تعلق تھا تو علماء نے ربط کے لیے کتابیں لکھی، جن میں سب سے زیادہ معروف تفسیر جو ہے وہ نظم الدرر ما فی بیان ربط الآیات والصور کے نام سے علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی۔ ویسے تو اور علماء میں نے بھی جواب دیا، الاتقان میں بھی جواب آئے، البرہان میں بھی جواب آئے، اعجاز القرآن پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان میں بھی جواب آئے، لیکن زیادہ تفصیل جو ہے وہ النظم الدرر میں آئی، اور یہ بڑی عظیم تفسیر ہے، اور یہ تقریباً مکتبہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی تھی، پھر یہ نایاب ہو گئی، لیکن الحمدللہ اب دوبارہ چھپ گئی، ورنہ یہ کافی عرصے تک نایاب تھی، کتاب ملتی ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے الحمدللہ دوبارہ شائع کر دی، تو اب اللہ کی رحمت سے دنیا میں مل رہی ہے۔
اسی طرح سے اور علماء نے ان پہ بڑی بڑی الحمدللہ محنت کی اور کتابیں لکھی. مفردات القرآن پہ کتابیں لکھی، غرائب القرآن پہ کتابیں لکھی. اسی طرح بصائر التمیز ذوی البصائر جو ہے وہ کتاب لکھی گئی. اور بعض فرق کے ضالہ کا جواب امام رازی نے معقول کے ذریعے سے دیا. تو ہر دور میں ایک اللہ نے ایسے رجال حق پیدا کیے جو ہر باطل فرقے کا مقابلہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ملک ہے ہند ہے، یہ بہت قدیم ملک ہے. اس میں جب کفر و ضلال حد سے بڑھ گیا تو وہاں پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا. اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. اسی طرح بڑے بڑے علماء مفسرین قرآن پیدا ہوئے. بعض نے تراجم قرآن لکھے اور بعض نے تفاسیر لکھی اور دشمنوں کا رد کیا. اور ہندوؤں نے جو قرآن پہ اعتراضات کیے تھے اس کا خاص طور پہ جواب دیا. کیونکہ قرآن پاک سے دشمنی کرنے والا کوئی ایک فرقہ تو نہیں ہے. یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں اور دہریے ہیں، شیوعیین ہیں. تو جب سب لوگوں نے حملے کیے تو اللہ نے ہر دور میں اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنے بندے پیدا کیے. اب دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں تو کوئی سیاستہ کی 6 کتابیں نہیں تھی، نہ کوئی صحیح البخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ سنن تھے، نہ مصنفات تھے، نہ مسندات تھے. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں. حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں تو قرآن شریف کو بھی اس طرح جمع نہیں کیا گیا. بس جس کو جتنا یاد ہے یاد ہے، کسی کو پورا یاد ہے، کسی کو آدھا یاد ہے، کسی کو 10 صورتیں یاد ہے، کسی کو 15 صورتیں یاد ہے. قرآن لکھا ہوا ہے لیکن کسی کے بعد 4 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے بعد 10 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس لکڑی پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا ہے. یہ جو بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں نا جی، یہ دیکھو جی فقہ کی کتابیں ہیں 4 ایمان تو بعد میں پیدا ہوئے. تو اللہ کے بندے 6 حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ بھی تو بعد میں آئی ہیں نا، یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جیسا جلیل القدر انسان جو ہے اس نے اپنی کتاب میں کیا کیا، یعنی حضور کی حدیثوں کو جمع کیا ہے. حدیث تو حضور کی ہے. اس نے کوشش یہ کی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کہ سند میں کوئی جھول نہ ہو، سند میں کوئی مجہول نہ ہو، سند میں کوئی کذاب نہ ہو، سند میں کوئی وضاع نہ ہو. چن کے نکھار کے صحیح حدیثوں کو جمع کر کے الجامع الصحیح انہوں نے جمع کر دی. اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. لیکن اس میں انہوں نے ترجمۃ الباب تو اپنے لکھے ہیں لیکن حدیثیں تو حضور کی ہیں. ترجمۃ الباب انہوں نے اپنا لکھا بھی کتاب الایمان ہے، اس کے تابع کتنی حدیثیں. کتاب العلم ہے بھی کتنی حدیثیں. کتاب الفتن ہے بھی کتنی حدیثیں. کتاب الصلاۃ ہے بھی کتنی حدیثیں. لیکن حدیث تو حضور کی ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے محنت کی. اصحاب سنن میں جو زیادہ مشہور ہوئی ہیں وہ سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے.
اسی طرح پھر سنن البیہقی ہے، سنن الدارمی ہے، اسی طرح پھر مصنفات ہیں، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی طرح مسندات ہیں، اس میں مسند امام احمد ابن حنبل ہے، لیکن ان سب نے جمع تو وہ کیا ہے جو حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے پھر ایک ایک حدیث مبارک سے جو مسائل مستنبط ہوتے تھے ان سے مسائل کو نکال کے پھر انہوں نے بھی الگ الگ باب باندھ کے وہ سارے مسائل جو تھے ہمارے لیے جمع کر دیے۔ جو مسئلہ حدیث مبارک میں آئے اس کا تفقہ جو تھا، اس کا فقہ جو تھی، اس کے اندر سے مسائل کا مغز جو تھا، وہ ان فقہاء رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے جمع کر کے امت کے لیے باقاعدہ فقہ کی کتابیں مرتب کر کے مسائل حل کر دیے کہ بھئی یہ ابواب الطہارہ ہیں، یہ ابواب الصلاۃ ہیں، یہ کتاب الجنائز ہے، اور یہ جناب میراث کے مسائل ہیں، یہ احکام ہیں، یہ نکاح و طلاق ہے، یہ میراث کے مسائل ہیں۔ لیکن ان میں بھی جو انہوں نے مسائل نکالے ہیں، نکالے کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن سے، یہ حدیث محمد مصطفیٰ سے۔ یہ تو ہماری یعنی کم عقلی ہوتی ہے، ہم کہیں کہ دیکھو جی یہ امام کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ بھی تو دیکھو نا کہ امام کس کی بات کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے مختلف طبقات پیدا کیے۔ پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، قراء، علماء، یہ سارے اسی دین کی حفاظت کے لیے آئے۔ اب قراء کا کیا کام تھا کہ بھی انہوں نے قرآن میں دیکھا کہ 7 قراءتیں ہیں، تو کس کس لفظ میں 2 قراءتیں ہیں، کس میں 3 ہیں، کس میں 4 ہیں، کس میں 7 ہیں۔ انہوں نے قراءت کے اعتبار سے بحث کی۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّوْا رُؤُوسَهُمْ۔ اب قرآن نے بحث کی، یہاں لفظ ہے وَلَّوْا، تو انہوں نے کہا ہاں یہاں 2 قراءتیں ہیں، ایک تشدید سے وَلَّوْا رُؤُوسَهُمْ یا وَلَوْا رُؤُوسَهُمْ۔ تو قرآن نے اپنا کام کیا، یاد رکھو۔ اب کوئی آدمی قاری پہ اعتراض کرے تو غلط بات ہے۔ ان کا اپنا کام تھا کہ انہوں نے نکھار کے 7 قراءتیں جو تھیں وہ ہمیں علیحدہ کر دیں۔ اچھا، یہ اللہ کی شان ہے کہ جو قاری جس ملک میں کیا اسی کی قراءت چل پڑی۔ ہمارے ہاں جو کہ روایت عاصم میں بھی قراءت عاصم بھی روایت حفظ ہے، ہمارے علاقوں میں یہ روایت مقبول ہو گئی۔ اسی طرح سے محدثین نے کیا کہ انہوں نے باقاعدہ صحیح حدیثیں جمع کی اور اسماء الرجال پہ نظر رکھی۔ فقہاء نے کیا کیا کہ ان سے مسائل کا استنباط کیا۔ اسی لیے محدثین فرماتے تھے انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، وہ کہتے تھے فقہاء کے بارے میں بھائی طبیب تو تم ہو، ہم تو بابا فارماسسٹ ہیں، ہم تو صیدلی ہیں کہ ساری دوائیں جمع کر کے ترتیب سے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو دوا الف سے شروع ہوتی ہے اس کو ادھر رکھ دیا، بے سے شروع ہوتی ہے ادھر رکھ دیا، تے سے ادھر رکھ دیا۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ یہ دوا کس بیماری میں دینی ہے اور کس میں نہیں دینی ہے۔ اور پھر انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس میں کہ بھی کون سا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہے
اور کون سا عمل بعد میں ہے. تو جو عمل بعد میں ہے گویا وہ پہلے کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلا حکم گویا ختم ہو گیا. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں واپس آیا سفر سے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. میں نے تیسری دفعہ سلام عرض کیا، حضور نے جواب نہیں دیا. اب میں مایوس ہو کے پیچھے لوٹ گیا اور میں بڑا غم میں ڈوب گیا کہ خدا جانے میرا آقا کیوں ناراض ہے، مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو بلایا. آپ نے فرمایا چونکہ تم باہر گئے ہوئے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے، پہلے نماز کے اندر سلام کا جواب دینا جائز تھا، لیکن اب اللہ نے منع کر دیا ہے. تو اب پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا، یوں سمجھو. اب حکم یہ ہے کہ ہم نماز میں کوئی سلام کرے تو ہم جواب نہیں دیں گے. اسی طرح اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا اپنے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، تھوڑی سی رات آرام فرما لیں، پھر اجازت آئی آدھی رات آرام کریں، آدھی رات عبادت کریں. پھر حکم آیا 2 حصے رات کے آرام کریں اور 1 حصہ عبادت کریں. یہ سارے حکم آئے، اسی پہ حضور نے عمل فرمایا، صحابہ نے عمل فرمایا. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرما دی حضور کی امت پہ. اللہ پاک نے فرما دیا عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. میرے محبوب ہم جانتے ہیں کچھ لوگ مجاہد ہیں جو جہاد پہ نکلیں گے، کچھ لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں. اور سارا دن جس بندے نے محنت کی ہو، مزدوری کی ہو، اس کو پھر آدھی رات جاگنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا ہم آپ کو اب حکم دیتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنی ہو سکے بس پڑھ لیا کرو. 1 گھنٹہ جاگ سکو الحمدللہ، آدھا گھنٹہ جاگ سکو الحمدللہ، 15 منٹ جاگ سکو الحمدللہ، 2 رکعت سنت پڑھ لو تو الحمدللہ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا. اب یہ آخری حکم آیا تو پہلا حکم ختم ہو گیا. اللہ زبانی تو یہ ہوتا ہے. اب جس کو اول آخر کا پتہ نہ ہو تو وہ ناسخ منسوخ کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ وہ تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کیسے عمل کرے گا. اسی طرح مسئلہ آتا ہے کہ ایک عورت نے مثلا وضو کیا ہے، جو پانی برتن میں بچ گیا ہے اس کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب بعض حدیثیں ملتی ہیں جن میں ہے کہ ناجائز ہے، اور بعض روایات میں ہمیں یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ جائز ہے. اور اس پہ اب علماء اور فقہاء کا یہ کام ہوتا ہے کہ طہور فضل المرأة، عورت کا بچا ہوا پانی، بچا ہوا پانی کا کیا معنی؟ یعنی اس نے وضو کیا، برتن میں پانی بچ گیا، یہ معنی نہیں جو بدن سے گرے، وہ تو ماء مستعمل ہے. ماء يتقاطر من الاعداء جو ہے وہ تو ماء مستعمل ہے. یہ جو بچا ہوا ہے فضل طہور المرأة ہے. اب محدثین نے یہ حدیثیں لکھی اور فقہاء نے مسائل نکالے. انہوں نے کہا یاد رکھو اگر مرد نے وضو کیا ہے اور پانی بچ گیا ہے، مرد نے غسل کیا پانی بچ گیا ہے، اس نے کہا مرد کے بچے ہوئے پانی سے تو عورت غسل کر سکتی ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، اختلاف ہی نہیں.
کیوں؟ مرد احتیاط کرتا ہے. ہاں عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو بعض آثار روایات ملتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ عورت غفلت کر سکتی ہے. اور بعض علماء نے پھر بحث کی کہ یہ دیکھنا پڑے گا عورت کون ہے، محرم ہے یا غیر محرم ہے. انہوں نے کہا غیر محرم کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرو. اگر محرم ہے، بیوی ہے، میاں بیوی ہیں، کٹھے بیٹھ کے انہوں نے غسل کیا، پانی بچ گیا، اسے استعمال کریں، انہوں نے کہا یہ جائز ہے. تو ایک کام ہوتا ہے فقہا کا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بھی ساری بحث جو کرتے ہیں اصل مغز جو ہے، اصل بنیاد جو ہے وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اب جیسے ایک صحابی نے حضور پاک سے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انا نرکب البحر ومعنا ماء قلیل، ہم سمندر میں جاتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے، مچھلی پکڑنے کے لیے، ہمارے پاس پینے کا پانی تھوڑا ہوتا ہے. یا رسول اللہ صاحب اگر اس پانی سے ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو صاف بات ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ہماری کشتی کا سفر جو ہے لمبا ہو جائے. بعض اوقات کشتیاں جو ہیں ہوا کے دباؤ سے دور چلی جاتی ہیں، وقت زیادہ لگ جاتا ہے. بعض اوقات آدمی شکار کی تلاش کے اندر زیادہ دور چلا جاتا ہے. اگر ہم وہ پانی وضو میں لگائیں تو پانی ختم ہو جائے گا، ہم پیئیں گے کیا؟ ہم پیاس سے مر جائیں گے. اور اگر پانی نہ پی انتوضا من ماء البحر، کیا ہم پانی دری بحر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو حضور پاک نے فرما دیا کہ الحل ماؤہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ. آپ نے فرمایا اس کا پانی بھی حلال ہے اور اس کی میتہ جو ہے وہ بھی حلال ہے. اب حدیث مبارک میں تو صرف اتنا آیا نا کہ صحابی نے پوچھا حضور انتوضا من ماء البحر، کہ ہم بحر کے پانی سے وضو کر لیں. لیکن یہ فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے بحث کی. انہوں نے کہا پہلے یہ پوچھو کہ صحابی نے سوال کیا کیوں؟ پانی پانی ہے. اور پھر بحر سے کیا مراد ہے؟ دریا مراد ہے یا سمندر؟ تو انہوں نے اس پہ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ باہر سے یہاں مراد سمندر ہے. کیوں؟ دریا کے پانی میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، پوچھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. دریا کے پانی سے وضو کرنے کا مسئلہ کون پوچھے گا؟ تو مانا یہ ہے کہ صحابی پوچھ رہا ہے اس بحر کے بارے میں جو سمندر ہے، کیونکہ وہ پانی جو اچھا سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا رنگ بھی اور ہوتا ہے. عام دریا کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق ہے. دیکھیں اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے. اچھا پھر عام دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے. اچھا پھر عام جو ہے دریاؤں کے اندر کوئی ایسی بدبو نہیں ہوتی ہے، لیکن سمندر کے بعض جزیروں میں بڑی بدبو ہوتی ہے. کیوں؟ جانور جو مرتے ہیں وہ بھی اسی میں ہیں، جانور جو پیشاب کرتے ہیں وہ بھی اسی میں ہے، جانور جو پخانہ کرتے ہیں وہ بھی اسی میں ہیں. اور پھر جو تین صفتیں ہیں کہ کیا پانی کا ان تغیر طعمہ لونہ اور رائحتہ، اگر پانی کا رنگ بدل جائے تو جائز نہیں ہے، اگر پانی کا ہوا بدل جائے گندی ہو جائے تو وہ بھی نہیں ہے، اور ذائقہ بدل جائے تو وہ بھی حلال، وہ بھی وضو کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے صحابی نے پوچھا کہ ہاں تو رنگ بھی بدلا ہوا ہے، ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، کیا ہم وضو کریں یا نہ کریں؟ اس لیے صحابی کو سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو اب حضور پاک نے رحمت فرما کے جواب ایسا دیا، صرف اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اور شافی جواب فرمایا اس کا پانی پاک ہے
اور اس کی میدا جو اس میں مر جائے وہ حلال ہے. حالانکہ اس نے وہ میدا کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں تھا، اس نے پانی کے بارے میں پوچھا تھا. وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے لمبے سفر میں آدمی پانی نہ ہو تو پیاسا ہو سکتا ہے، ایسے کھانا نہ ہو تو بھوکا بھی تو ہو سکتا ہے. وہ مسئلہ بھی ان کو بتلا دیا جائے تاکہ اگر یہ بیچارے بھوکے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اسی طرح اب یہ بحث ہو گئی کہ بھی سمندر کی کون کون سی چیزیں حلال ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مچھلی کی قسم ہے وہ حلال ہے، اس کے سوا سب حرام. اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے نا کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جھینگا جو ہے مچھلی ہے، مچھلی کی قسم ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سمندر کی صرف مچھلی جو ہے نا وہ یا جو مچھلی کی قسم ہے، کیوں مچھلی کی بھی تو ہزاروں قسمیں ہیں نا، وہ سب حلال ہے، اس کے ماں سوا حرام ہے. اچھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی سمندر کے اندر جو ہے وہ ہر چیز حلال ہے مگر مینڈک اور جو مگر مچھ ہے وہ حرام ہے. کیوں؟ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ مینڈک کو قتل نہ کرو، اور اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ ہر وہ چیز جو اپنے شاخوں سے ناب سے کھاتی ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جو مگر مچھ ہے اس کی تو اتنی بڑی بڑی ناب ہوتی ہے. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلے گئے کہ بھئی باقی تو حلال ہے لیکن یہ دو چیزیں حرام. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کچھ حلال ہے. وہ کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز حلال ہے کہ وہ حل لکم صید البحر. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے دریا کا شکار حلال ہے. وہ کہتے ہیں دریا میں جو کچھ ہے، سمندر میں جو کچھ ہے سب حلال ہے. اچھا، اب بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بابا یہ دیکھو، جو چیزیں بر میں حلال ہیں وہ بحر میں بھی حلال ہیں، اور جو چیزیں بر میں حرام ہیں وہ بحر میں بھی حرام ہیں. کیا مانا؟ مثلا گائے، یہاں دنیا میں گائے بھینس حلال ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ بقر الماء پانی کی گائے ہو تو وہ بھی حلال ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کتا حرام ہے. وہ کہتے ہیں اگر کلب البحر ہو، سمندری کتا ہو، وہ بھی حرام ہے. یہاں خنزیر حرام ہے. وہ کہتے ہیں خنزیر البحری ہو تو وہ بھی حرام ہے. وہ کہتے ہیں جو چیزیں یہاں حلال ہیں وہاں بھی حلال ہے، اور جو چیزیں یہاں حرام ہیں وہاں بھی حرام ہے. اچھا، اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، مچھلی کے علاوہ جو ہے بس وہ جو ہے اور اس کا میتا سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں میتا سے مراد بھی یہی ہے. کیوں؟ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان. اللہ نے ہمارے لیے دو میتا حلال کر دیے ہیں اور دو خون حلال کر دیے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میتا سے مراد یہ ہے کہ اگر مچھلی مری ہے تب پانی کے اندر مری ہے تو حلال ہے، اسی طرح مکڑی مرے تو وہ بھی حلال ہے، اور خون سے مراد یہ ہے کہ جگر ہے یا تہال ہے، یہ بھی تو سارا خون ہے نا، یہ کھانا بھی حلال ہے. انہوں نے کہا صرف یہ دو حلال ہیں. تو اس لیے امام صاحب نے کہا کہ بھئی مچھلی کی قسم ہو اور اس کے بعد جو ہے صرف یہ ہوت ہے مچھلی جو ہے وہ اگر میتا ہے حلال ہے، باقی چیز کیوں؟ حضور نے فرما دی کہ دو چیزیں حلال ہیں. تو اتنی ساری محنت کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ امام صاحبان جتنے ائمہ ہیں، ائمہ اربع ہیں، اللہ کے بندے وہ اپنی بات نہیں کہتے. یہ جہالت ہوتی ہے کہ کوئی امام کہے کہ اللہ رسول کی بات چھوڑ کے میری بات پہ عمل کرو، تو پھر مسلمان بھی نہیں رہے گا، امام کیا بنے گا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ.
وہ تو لازم ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی طرح سے تو اب فقہا کا کام کیا. دیکھیں ایک حدیث سے کتنے مسائل نکلے. انہوں نے پھر کس طرح پانی کے اقسام بیان کیے کہ ایک پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا, اور ایک پانی طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے, خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. اور پھر پانی کی مقدار کیا ہوگی. اس لیے بعض محدثین نے حدیث کلتین سے لے لیا کہ اگر کلتین کے مقدار میں ماء ہو تو وہ پانی پلید نہیں ہوتا. اور کلتین کی بحث میں پھر علماء نے بحث کیا کہ کلہ سے مراد کیا ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں, جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں, جتنے بھی فقہا گزرے ہیں, جتنے بھی قراء گزرے ہیں, جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں, جتنے بھی علماء گزرے ہیں, اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کی شان میں کبھی بے ادبی نہ کرنا. بے ادبی کرو گے تو بے ادب محروم شدت فضل رب, پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اگر آدمی کے اندر اللہ رسول کا ادب نہیں, ماں باپ کا ادب نہیں. دیکھا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا نا, یہ ادب ہے نا, اس کی وجہ سے اللہ نے پہاڑ کے غار کے آگے جو پہاڑ ہے نا پہاڑ ہٹا دیا. اس نے کہا میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنا مال مویشی لے کر جب گائے بکریاں لے کے گھر آتا تھا, دودھ نکالتا تھا تو ماں باپ کو دودھ پلا کے میں سلاتا تھا. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, میں نے دودھ نکالا, آیا تو باپ بھی سو گیا, ماں بھی سو گئی ہے, تو میں وہ پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا جب تک وہ جاگے نہیں. میں نے ان کو پلایا نہیں, میں نہیں ہٹا. تو اس نے اپنے والدین کا ادب کیا, احترام کیا, تو اللہ نے پتھر کو بھی ہلا دیا. اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اگر تیرے دل کے اندر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ علم سے محروم کر دیں گے. اب دیکھو نا جی, روافض ہیں, ان کے دل میں صدیق اور صدیقہ کا ادب نہیں ہے, اللہ نے ان کا صدق سے محروم کر دیا. ان کے مذہب کی بنیادی تقیہ بن گئی جو جھوٹ ہے, وہ صدق سے معروم ہو. انہوں نے جماعت صحابہ پر اعتراض کیا, اللہ نے ان کو دنیا کی ظاہری جماعت سے بھی محروم کر دیا. کبھی 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی 2 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی 3 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا وہ بھی جماعت ایسی بنائیں گے ماشاءاللہ, ایک ادھر کھڑا ہوگا تو ایک ادھر کھڑا ہوگا, 2 کھڑے ہوں درمیان میں جوتا رکھ دیں گے, یعنی جماعت ملے نہیں. اللہ نے محروم کر دیا. ورنہ پتا ہے بھی جماعت کا معنی یہی ہوتا ہے بھی قدم کے برابر قدم ہو, کندھے کے برابر کندھا ہو, آدمی مل کے کھڑا ہو. یہ نہیں کہ فاصلہ کرے. حضرت نے فرمایا درمیان میں خلل فاصلہ نہ چھوڑا کرو, لیکن نہیں وہ دیکھیں ہر حال میں کچھ نہ کچھ رکھ لیں گے. کیوں اللہ جماعت نصیب ہی نہیں کرتا. انہوں نے قرآن کا قدر نہ کیا. انہوں نے کہا جی قرآن تو بدل گیا ہے, قرآن گھٹا دیا گیا ہے, قرآن بڑھا دیا گیا ہے, اہل بیت کی ساری آیتیں جو تھیں وہ صحابہ نے نکال دی ہیں. اللہ نے قرآن حفظ کرنے سے محروم کر دیا, ایک بھی حافظ پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ دنیا کی کسی بستی میں چلے جائیں, اہل سنت والجماعت میں انشاءاللہ ہر بستی میں 1 2 3 4 کوئی نہ کوئی حافظ مل جائے گا. لیکن آپ ان کے شہروں میں بھی چلے جائیں, ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. کوئی ہوگا بھی تو انشاءاللہ اس کو بس یہ قل هو اللہ احد تو قل اعوذ بالفلق, یہ 2 4 صورتیں یاد ہیں. یہ جو کبھی کبھی وہ قرآن کے مقابلے پہ لے آتے ہیں, وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پیسہ دے کے اپنا بنا کے لے آتے ہیں. ان کا اپنا کوئی حافظ کاری نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اولیاء اللہ کا اگر ادب نہیں ہوگا تو تزکیہ کون سکھائے گا.
مقام احسان پہ کون پہنچائے گا؟ ہماری عبادت کو یعنی بالکل اصلی کا رنگ کون دے گا؟ اس میں جان پڑ جائے نا. ایک تو ہے نا جی اب ایک تصویر ہے، ایک ہے نہیں وہ اصل بندہ آ گیا ہے، ایک ہے نماز کی ہم نے شکل بنائی ہوئی، ایک ہے نہیں نماز بے حقیقت نماز بن جائے. کہ نماز میں حلاوت ہو، لذت ہو، اللہ کے ذکر میں حلاوت ہو، لذت. یہ کب پیدا ہوگی؟ جب اولیاء کی صحبت ہوگی. یہ مسئلے پڑھنے سے نہیں آتے. اسی لیے بڑے بڑے علماء جو ہیں علم پڑھنے کے بعد کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگاتے تھے کہ بھئی وہ علم تو ہم نے پڑھا ہے لیکن اب اس کو عین الیقین کے مقام پہ لے جانا اور اس کے اندر وہ جو ایمان والی حلاوت کا پیدا کرنا جو ہے وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی بھی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت بھی اختیار کرو. اسی لیے علماء نے استدلال کیا ہے نا کہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ حکم دیتے ہیں پہلے میرے بندو میں جا، میرے بندو سے مل، اس کے بعد جنت میں جا. اگر صحبت صالح نہیں ہوگی تو کیا ملے؟ اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی دین پہ تربیت کی ہے، ماں بھی دیندار ہے، باپ بھی دیندار ہے، بہنیں بھی دیندار ہیں، گھر میں بھی دین ہے، کوئی ڈش نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی منکرات نہیں، اور چھوٹا 4 سال کا بچہ ہے اس کو جناب اسی طرح پگڑی بندھواتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں، انگلی پکڑ کے مسجد ساتھ لے جاتے ہیں، ساتھ لے آتے ہیں. وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے یوں کہو گے نہیں دایاں ہاتھ، میں اس ہاتھ کو پکڑ لے، نہیں بیٹا دایاں ہاتھ سے شروع کرو. وہ جو پانی لے ہوگا نہیں دایاں ہاتھ سے لو گے، اور نہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. وہ سانس نکال کر بیٹا گلاس دور کرو، پھر سانس نکالو، کہو الحمدللہ، اور جب پی لو بیٹا اب کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. چھوٹے چھوٹے بچے کو تربیت دیتے دیتے جب وہ 8-9 سال کا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ خالص دیندار ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے ماشاءاللہ 2 سال کے بچے کو جین پہنانا سکھا دیا ہے، بچیوں کے گلے میں اریاں فراق ڈالنا سکھا دیا ہے، ان کے بال باندھ کے جناب کھلے چھوڑ دیے ہیں، تو وہ جوں جوں بڑی ہوتی جائیں گی فکر نہ کرو پھر وہ بھی سکرٹ پہن کے باہر آئیں گی، وہ بھی لمبی ہیل کی جوتے پہن کے باقاعدہ میراتھن ریس میں حصہ لیں گی. وہ بھی کبھی شوبز میں ہوگی، کبھی ٹی وی پہ ہوگی، کبھی فلم میں ہوگی. ان کی پھر تربیت جو تم نے ایسے کی ہے پھر وہ کیا کرے؟ تو اس لیے علماء نے کتابیں لکھی تاکہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کا جواب ہو جائے. اصل وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. یاد رکھو قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ جیسے ترتیب سے ذکر کیا جائے. قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ جس میں لکھا جائے کہ 1 ستمبر کو کیا ہوا، پھر 2 کو کیا ہوا، پھر 3 کو کیا ہوا، پھر 4 کو کیا ہوا. قرآن تو موعظہ ہے، قرآن تو ذکر ہے، قرآن تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو ہمارے لیے رحمت ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو شفا ہے. اب جب وہ شفا ہے تو جیسے جیسے مریض ہوگا ویسا علاج ہوگا. اسی لیے حضور کے زمانے میں جب کوئی واقعہ پیش آیا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. زید بن ارقم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کے غلام کا اور حضرت عمر کے غلام کا جھگڑا ہو گیا. حضرت عمر کا جو غلام تھا اس کا نام جاہ تھا
اور عبداللہ ابن ابی منافق کا غلام جو ہے اس کا نام سنان تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے آئے۔ صحابہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جہاں کچا کنواں سفر میں کھودتے تھے، جب پانی نکل آتا تھا تو پہلے حضور پاک کی مشکیزیں بھرے جاتے تھے، پھر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، پھر باقی لوگوں کو اجازت ہوتی تھی۔ وہ آیا تو حضرت عمر کے اس آدمی نے روک دیا، بھی ٹھہر جاؤ، میں حضرت عمر کا پانی بھر دوں پھر تم بھرنا۔ وہ اس پہ ناراض ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ جب وہ آیا عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کہ تم پانی لینے گئے تھے، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا کیا کہتے ہو دیر ہو گئی؟ مجھے تو مارا ہے انہوں نے۔ انہوں نے کیوں؟ نے کہا پہلے حضرت عمر کے مشکیزیں بھریں گے پھر بھرنے دیں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بدبخت جو تھا، اس بدبخت کی زبان سے ایک بڑا گندا کلمہ نکلا، کہنے لگا ہاں اسی لیے محاورہ ہے نا کہ سمن کلبک یاکلک، تم اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، جب موٹا تازہ ہو جائے گا نا تمہیں کھائے گا۔ ہم نے ان کو کھلایا پلایا، ابھی ہمیں مارتے ہیں۔ اس نے اتنا بڑا گندا کلمہ کہا صحابہ کے بارے میں، اور کہنے لگا یہ کیا ہے؟ یہ مہاجر آئے، یہ خالی ہاتھ آئے، یہ بھوکے آئے، ہم نے ان کو مدینہ منورہ میں پناہ دی، ہم نے ان کو گھر دیے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو مدد کیا، ہم نے بھائی بنا کے سینے سے لگایا، آج یہ ہمیں مارتے ہیں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، آج کے بعد ان کی مدد بند کر دو، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ جب کھانا نہیں ملے گا، جب کچھ نہیں ملے گا، کیا کریں گے؟ حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے جو بات سنی تو میں نے آ کے اپنے چاچا کو بتایا کہ چاچا یہ عبداللہ ابن ابی بدبخت آج ایسی بات کہہ رہا تھا صحابہ کے شان میں، سرکار دو جہاں کی عزت و عظمت کے خلاف۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا تو کہتے ہیں میرے چاچا نے جا کے حضور پاک کو بتلا دیا کہ یا رسول اللہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو، عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے ساتھیوں۔ جب ان کو بلایا آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی، کہا واللہ یا رسول اللہ مجھے خدا کی قسم کمال ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جناب ایسی قسمیں کھائیں نا جی، ہر جھوٹا آدمی قسموں میں بڑا شیر ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں جو زیادہ قسمیں کھائے نا سمجھ لو یہ جھوٹا ہے، جو ہر بات میں نہیں کمال ہے مجھے خدا کی قسم، یار کمال ہے مجھے اللہ کی قسم، سمجھ لو یہ پکا جھوٹا ہے۔ حلاف الرحیم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ واللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو امام الانبیاء مانتے ہیں، حضور ہم آپ کی شان میں، آپ کے صحابہ کی شان میں ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن نازل کیا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اب جب انہوں نے قسمیں کھائیں، حضور نے فرمایا زید بن ارقم کو تم غلط کہتے ہو، یہ صحیح کہتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اب رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ مجھے حضور نے جھوٹا قرار دے دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا بدری جب یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتے ہیں اللہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے۔ تو یہ ہوتا ہے اسباب نزول کہ بھئی یہ آیت نازل جو ہوئی کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی۔ تو جب شان نزول آپ کے سامنے نہیں ہوگا، اسباب نزول آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آپ غلطی کریں گے۔ اب دیکھیں نا یہ سورت پڑھیں، الرحمن علم القرآن، یہ کیوں نازل ہوئی؟ علماء نے فرمایا چونکہ مکے والے کہتے تھے یعلمہ بشر، کہ اللہ کے نبی کو ایک بندہ سکھلاتا ہے، اس سے سیکھنے کے بعد آپ ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبختو میرے مدنی پہ اعتراض نہ کرو، میرے مدنی کو بندہ نہیں پڑھا تھا، پڑھانے والا رحمان ہے، الرحمن علم القرآن۔ تو اب سمجھ آئے گا آپ کو کہ رحمان کیسے اترا۔
اسی طرح قرآن مقدس میں ہے، جب حضور حدیث میں ہے کہ حضور نے جب صلح حدیبیہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کافر کہنے لگے کہ لکھو بسم کا اللہم، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس کو تم نہیں مانتے ہو اس رحمان کی شان دیکھو کہ الرحمن علم القرآن۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اسباب نزول ہوتے ہیں، اسباب نزول یا شان نزول۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ہم اس سورت کو پڑھیں گے زندگی، واللہ اعلم۔ تو اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو مسائل بڑے بڑے امت کے مسائل ہیں یا اہم مسائل ہیں اس کے لیے تو آپ جو ہے وہ دار الافتاء سے یا حیا کبار العلماء سے رجوع کیا کریں۔ البتہ یہ جو مسائل طواف ہے، نماز ہے، مناسک ہے، مشاعر، ایسی چیزیں ہیں تو وہ آپ آئندہ انشاءاللہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے تاکہ آپ لوگ مسائل بھی سیکھتے رہیں۔ کسی آدمی کو نماز کا مسئلہ ہے، کسی آدمی کا عقیدے کا مسئلہ ہے، کسی آدمی کے ایسے معاملات ہیں جو بیچارہ عمرہ کرے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا کیا کرے، تو اس کا تو سوال موجود آدمی کو جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ باقی جو اہم معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے رجوع جو ہے وہ لازماً حیا کبار العلماء کی طرف کیا جائے تاکہ ہر آدمی جو ہے فتویٰ دے کے انتشار کا باعث نہ بنے، جھگڑا پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما، سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظیم، سبحان رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور بنا، یا اللہ ہماری بگڑی ہوئی چیزیں اپنی رحمت سے بنا دے، یا اللہ ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما۔